اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنا ادب القرآن وحب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسکینة القرآن ودواء القرآن وشفاء القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن ونجاة القرآن اللہم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی کتاب بے مبین کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی 182 آیات مکمل کر لی تھی اور گزشتہ نشست میں ہم نے وصیت کے حوالہ سے گفتگو کی تھی کہ اگر انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے، اور پھر میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث سے زیادہ جو ہے وہ انسان وصیت نہیں کر سکتا۔ تو پھر وصیت جاننے کے بعد اس کو بدلنا یہ بھی گناہ ہے۔ جو وصیت لکھنے والا ہو اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو لکھوانے والا ہو اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے جو گناہ پر مشتمل ہو، یا جو غیر شرعی ہو، یا جو شرعی طور پر جائز ہی نہ ہو۔ تو آج کی آیات جو ہیں اس میں رب کائنات نے رمضان کی فضیلت، فرضیت، مقصد روزے کا جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر جن لوگوں کے لیے شریعت نے ان کو رخصت عطا کی ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کون کون لوگ جو ہیں ان کو روزے میں رخصت مل سکتی ہے، یعنی وہ جن حالتوں میں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اگلی 2 آیات کو مکمل کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی
فضل اور احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسا کہ کتبہ لکھے گئے، فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، بچو، ایام معدودات، چند روزہ گنتی، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، وعلی الذین یطیقونہ، اور جنہیں طاقت نہیں ہے، فدیۃ، طعام مسکین، تو وہ جو ہے بدلے میں فقیر کو کھانا کھلا سکتے ہیں، فمن تطوع، پھر جو کوئی خوشی سے کرے، خیرًا، نیکی، فہو خیر اللہ، تو اچھا ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں ان آیات مبارکہ میں رب کائنات نے یہ جو خطاب ہے وہ مومنین کو کیا ہے۔ آپ اگر یہاں غور کریں تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، روزہ۔ الصیام جو ہے یہ جمع ہے صوم کی، اور صوم جو ہے یہ سامہ، یصوم و سیام، سیام اس کا مصدر ہے۔ بیسیکلی عرب جو تھے وہ اپنے گھوڑوں کو تربیت کے لیے ان کو کئی دنوں تک بھوکا رکھتے تھے، بغیر کھانے کے لمبے عرصے تک ان کو فاقے کرواتے تھے، اور یہ امر ان پر شاق تھا، لیکن وہ اس لیے ان کو تیار کرتے تھے تاکہ ان کو اگر کل برے وقت میں جنگ کے لیے، جب جنگ کا وقت ہوگا، انہیں کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملے گی، تو اس وقت ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ صوم کا لفظ وہاں سے آیا۔ تو صوم کے جو عربی زبان میں لفظی معنی ہیں وہ الامساک کے ہیں، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو یعنی پھر یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنا، اور خصوصاً اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف انسان کا جو نفس ہے وہ مائل ہوتا ہے، اس کی طرف کشش ہوتی ہے، وہ چیزیں باعث زینت ہوتی ہیں انسانی نفس کے لیے، انسانی نفس ان کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے دل میں ان چیزوں کی کشش ہوتی ہے، اور پھر یعنی ان چیزوں سے باز رہنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے، صیام ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ نام ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا، پرہیز کرنے کا، احتیاط کرنے کا، یعنی کھانے پینے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ رب کائنات نے ہمیں بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب دیکھیں کہ جب عقائد و جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو قدرت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو نہیں رکھتا فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، تو جو نہیں رکھ سکتا
یعنی قدرت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، یہ روزہ جو ہے یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ با جو ہے محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ دونوں جسمانی قوت بھی اور جو جنسی طاقت ہے وہ دونوں طاقتیں ہوں انسان کے اندر۔ تو اب دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اس کو بھوک سے بھی تعبیر کیا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے کتنی پیاری تعبیر استعمال کی کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے ہو، جو رسولوں پر ایمان لائے ہو، جو کتابوں پر ایمان لائے ہو، جو آخرت پر ایمان لائے ہو، جو تقدیر پر ایمان لائے ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو، تو ان لوگوں سے خطاب ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ پہلے بھی یہ بیان کیا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اس لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہاں مومنین کے لیے بڑی اہم بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ حلال چیزوں کے کھانے کا اور حرام سے اجتناب کرنے کا، لیکن یہاں روزے کی صورت میں بعض ایسی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، ان سے منع کر دیا گیا کہ جو آپ کے لیے عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، مخصوص وقت کے لیے ان چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا۔ مثلا جنسی تعلقات سے آپ کو صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک منع کر دیا گیا، کھانے پینے سے جو حلال چیزیں تھیں ان سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک کرش ٹریننگ کورس ہے تقوی کا، یعنی آپ جس طرح کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں، یونیورسٹی میں کسی ڈگری میں کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کرتے ہیں، کوئی ڈپلومہ کرتے ہیں، تو یہ تقوی کی ڈگری ہے گویا۔ تو اس میں 30 دن انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزرنے کے لیے اس کو یہ اس مشقت میں ڈالا تاکہ وہ پختہ ہو جائے اور پھر سخت سے سخت چیزوں کا وہ مقابلہ کر سکے۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا کہ کتب علیکم کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس سے کا گول کیا ہے، اس سے اچیو کیا کرنا مقصود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ پر بھی روزے فرض تھے، عاد و ثمود پر بھی، یعنی تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اس سے مقصود تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اب دیکھیں کہ تقوی جو ہے اتقا یتقی سے ہے بچنا، ایامن یعنی اس میں اب دیکھیں کہ ایام معدودات، اس میں جو ہے وہ سیام جو ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ سومو ایام معدودات، تو سومو یہاں معذوف ہے، یعنی روزے رکھو کچھ دنوں کے، ایام یہ جو ہے یہ جمع ہے سوم کی، تو فرمایا کہ ایام معدودہ، ایام معدودات یعنی چند گنے ہوئے دن، یعنی چند گنتی کے دن، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ نہ سالوں پر مشتمل ہے نہ مہینوں پر مشتمل ہے، بلکہ یہ چند گنے چنے دن ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ابھی مہینہ تھا تو اس میں 3 اشرے کتنے جلدی سے رمضان المبارک گزر جاتا ہے اور انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو وہ چند گنے چنے دن جو ہیں وہ فوراً گزر جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر یا سفر کر رہا ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رخصت دی، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی بیسیکلی یہاں تو طاقت کا لفظ استعمال کیا گیا، یطیقون عطا کا یطیق کو اطاقہ سے ہے، تو مقصود اس سے یہ ہے کہ وہ مشقت کے ساتھ یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں،
فمن تطوع پھر جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی فہو خیر اللہ تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں کہ روزہ جو ہے یہ صوم کی طرح مصدر ہے، اور روزہ اسے کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے روکنا اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں کہ امت مسلمہ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور حدیث میں روزے کے دوران میں گناہوں سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اب روزے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، جھوٹ بات کو نہ چھوڑے، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ اسی لیے آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہرگز یہ ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کوئی یعنی بھوک اور پیاس اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اس سے تقویٰ ہے، تاکہ جب انسان بھوکا رہے گا تو اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، جب وہ پیاسا رہے گا تو اس کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی پانی کی، اور جن لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا ہے ان کا بھی اس کو احساس ہوگا۔ تو بیسیکلی مقصود اس سے تقویٰ ہے، اور انسان کی ایک ٹریننگ مقصود ہے، اس کو مشقت سے گزار کر پھر اس کو آسانی کی طرف لانا مقصود ہے، یہ ہرگز مقصود نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب دیکھیں کہ باقی سارے اعمال تو ریا کے لیے بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن روزے میں یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا عمل ہے کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی انسان صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کھاتا نہیں، کھانے کے قریب نہیں جاتا، وہ اپنے یعنی جنسی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، چونکہ تقویٰ جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ یعنی یہ عدہ یعدو سے گننا ہے، تو یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی گنے چنے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہو تو فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ پوری کر لے۔ وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، اطاق یطیق اطاق، یہ توق سے ہے اس کا روٹ، اور توق بیسیکلی گلے کے اس بندھن کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی پنشمنٹ ہے، سزا کی ایک قسم ہے۔ تو اس سے پھر طاقت کا لفظ نکلا، اور اس سے باب افعال اطاق یطیق اطاق، کسی کام کو مشقت کے ساتھ کرنا، مشکل کے ساتھ کرنا، اور اس کے برعکس استطاعت ہے کسی کام کو خوشی سے کرنا، اور استطاعت کا مادہ جو ہے وہ تو ہے، تو کہتے ہیں کسی کام کو خوشی سے کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ طواف کے حوالے سے وہاں یہ لفظ آیا، اور پھر یہاں آگے بھی یہ لفظ آ رہا ہے کہ من تطوع فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ تو تطوع یعنی استطاعت جو ہوتا ہے وہ کسی کام کو خوشی سے کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنا، جیسے فمن تطوع خیرا وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی مشکل سے کر سکتے ہوں، فدیۃ مسکین، یعنی فدیہ دینا ہے، فدا یفدی فدیہ یعنی مال کا دینا، یعنی بدلے میں کوئی چیز دے کر خود کو چھڑانا، یعنی اپنی جان کو چھڑانا۔ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کا معاوضہ ادا کرنا۔ طعام جو ہے یہ کھانا ہے مسکین کا۔ فمن
جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، والنٹیئرلی کرے، رضاکارانہ طور پر کرے، تو اس کا مادہ جو ہے وہ تو ہے، یعنی جتنا فدیہ واجب ہے اس سے زیادہ دے، خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے یعنی کرنے والے کے لیے، وَأَن اور یہ کہ تصومو تم روزہ رکھو، ساما یسومو سے سومو یعنی تم سب، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، علم رکھتے، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان لانے والوں میں سب لوگ شامل ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ بیمار ہوں یا تندرست ہوں، وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، وہ عاجز ہوں، یہ سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تم پر لکھ دیے گئے یا فرض کر دی کے درجے میں ہیں، اور پھر لکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور یہ حکم کر دیا گیا، کیا حکم؟ الصیام، روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جہاں عقد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان، تو یہ روزہ بھی جو ہے یہ ان بنیادی اراکین میں سے ہے، یعنی بنیادی رکن ہے 5 ارکان میں سے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے لوگوں پر بھی، یعنی یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، قوم ثمود پر بھی، عاد پر بھی، ان ساری قوموں پر بھی روزے جو تھے وہ فرض تھے، لعلکم تتقون۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے روزے کی فرضیت پر، پھر اس میں روزے کی اہمیت بیان کی گئی، پھر اس میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی، پھر اس میں روزے کا مقصد اور بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، یعنی اس سے فرضیت صوم سے، اہمیت صوم اور اس کے حکمت یعنی صوم بھی بتائی گئی ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو، یعنی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو بیسیکلی مومن کی کمپلیٹ لائف جو ہے، ساری زندگی وہ روزے کی مانند ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ محرمات سے اجتناب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو روکتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کو ورگلاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو روک کر اس پر قائم رہتے ہیں، تو ہر چیز سے گویا ساری زندگی انسان اپنے آپ کو روکتا رہتا ہے۔ اور یہی رمضان کا جو ہے وہ لیسن ہے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا تو بیسیکلی اس رمضان کے مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر ہم تراویحیں پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے، بلکہ پورا سال اسی طرح انسان اپنے آپ کو کنٹینیو کرے۔ تو چونکہ روزے کے لفظی معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا، تو یعنی صوم کا معنی جو ہے وہ الامساک، یعنی کسی چیز کو سے رک جانا، جس چیز سے اللہ نے روکا، اور اس چیز کو کرنا جس کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ اس عبادت اسی کا نام ہے، اور اسی کے لیے ہم نے پیدا کیا رب کائنات نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ مقصد ہے انسان کا کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی ایک ایک چیز اللہ کے لیے ہو جائے خالص۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے بندہ، میں اسی لیے نمازی. اور پھر ایک دوسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. اب دیکھیں کہ یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے. رب کائنات نے ہمیں ایسی ایسی فرصتیں عطا کی ہیں، ایسی ایسی رخصتیں عطا کی ہیں، اتنی آسانیاں اس دین میں رکھی ہیں. تو اب دیکھیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ رب کائنات نے وہاں یعنی اس آیہ کریمہ میں بدنی عبادات کا بھی ذکر کیا، پھر مالی عبادات کا بھی ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانے کا، رسول نبیوں پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. تو یہاں دیکھیں کہ یعنی عبادت کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی بدنی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے نماز، مالی دونوں عبادات آ جاتی ہیں، اور کبھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات ہیں جیسے، اور کبھی کچھ اور احکامات یعنی حلال اور حرام کے. تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ بیسیکلی روزے کی طرح ہے کہ ہم وہ چیز کریں جو اللہ چاہتا ہے اور اس سے رک جائیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روکنا چاہتے ہیں. اور یہ پورا مہینہ ایک ٹریننگ کورس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی ٹریننگ ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، اور ان کے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، قوت برداشت ان کے اندر آ جائے، یعنی ان کو یہ چیزیں کرنی آسان ہو جائیں. اب دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کے راستے میں بے شمار مشکلات ہیں، جنت کے راستے میں مشکلات ہیں. اللہ کے راستے پر آنے کے لیے آپ کو قدم قدم پر شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے. یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ. اللہ کے راستے سے آپ کو روکنا چاہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہو، قوت ہو، جذبہ ہو، صبر ہو، ولولہ ہو، تو وہ ان مشکلات کو سہ سکے. اس لیے روزے فرض کیے گئے. یعنی روزوں کو فرض کے درجے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے نفس کی تربیت ہو سکے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصی طور پر روزے میں جن دو چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کا اور نفسانی خواہشات جو ہیں ان سے رکنے کا حکم دیا گیا. تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نفس کے لیے بہت ہی اہم ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جسم کو بھوک لگتی ہے تو جب تک انسان کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پیاس اگر لگتی ہے، تو اسی طرح یعنی جنسی بھوک بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کی شدید ترین ضروریات ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ کہا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. تو شہوات بھی جو ہیں یہ انسان کی شدید ترین ضرورت ہے اور انسان کی کمزوریوں میں سے ہے اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. اب دیکھیں کہ روزے کی جو تعریف ہم نے کی کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان دو چیزوں سے اجتناب کرنا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا. تو یعنی جن چیزوں کی طرف نفس کو رغبت ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو اب دیکھیں جنسی تعلق جو ہے وہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے اور اس طرف بھی انسان کی رغبت ہوتی ہے. تو ان دو چیزوں سے روکا گیا. تو جو شخص ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کو ڈسپلن میں لا سکتا ہے اور وہ دنیا میں بڑے بڑے یعنی اہم کام سر انجام دے سکتا ہے، بڑی بڑی یعنی اعلیٰ کام کر سکتا ہے، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیتیہ و بین فخذیہ یضمن لہ الجنہ. جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک اس کی زبان، ایک اس کی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. تو جو آدمی اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو اور اپنے پیٹ کو یعنی، تو اس کے لیے پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب کائنات نے حکم دیا کہ پاکیزہ اور طیب چیزوں کو کھاؤ، یعنی حلال چیزوں کو کھاؤ. تو اب یعنی پھر انسان کے اندر یعنی ایک قوت پیدا ہوتی ہے کھانے سے. تو یہاں کہا کہ وہ بھی چیزیں چھوڑ دیں
جو وہاں حلال تھی ایک مخصوص وقت کے لیے. یعنی اللہ کے فضل سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے، جو اس نے حرام کیا ہے، مقصود یہاں تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. آپ ان چیزوں سے رک جائیں جن کے سے اللہ نے روکا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کریں. تو اب دیکھیں کہ آدمی اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے روزے کی ہرگز ضرورت نہیں. تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو گویا روزے سے مقصود صرف کھانا پینا یا نفسانی خواہشات کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ ساری غلط باتیں بھی چھوڑنا ہے. اور ان ساری چیزوں سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں جو ہے وہ اللہ کا نور آتا ہے، دین ایمان اس کا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان چیزوں کو نہ یعنی کھانے کا اور نہ پینے کا حکم دیا جو عام حالات میں جائز ہیں، حلال ہیں، اور ان چیزوں سے نفسانی خواہشات سے منع کیا جو عام حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو جائز قرار دیا. تو اب دیکھیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب انسان اس مشکل سے گزر جاتا ہے، جس طرح آپ کو میں نے مثال دی کہ گھوڑوں کو وہ عرب جو ہے وہ اس پروسیس سے گزارتے تھے اور انہیں لمبے عرصے تک بھوکا رکھتے تھے تاکہ وہ یعنی مشقت کے وقت کے لیے تیار ہو جائیں. تو اسی طرح روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کے یعنی اللہ کی قربت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ التقوی جو ہے، التقوی یا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یعنی تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور انسان قرآنی آیات پر عمل کرنے والا بن جائے، اور انسان جو ہے وہ قانع ہو جائے، یعنی والقناع بالقلیل اور رضا بالقلیل، یعنی تھوڑا یا بہت جو بھی رزق رب کائنات نے آپ کو دیا اس پر آپ راضی ہو جائیں. والاستعداد لیوم الرحیل، اور یعنی آخرت کی تیاری کے لیے انسان اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے. تو اب دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان یطاع، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یوسع، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویذکر فلا ینسا، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، وان یشکر فلا یکفر، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا کفر نہ کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے. اور آپ دیکھیں کہ شکر میں ساری طاعات جو ہیں وہ داخل ہیں. اور نہ بھولنے کا یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے، اس کی حرکات سے، اس کی سکنات سے، ہر چیز سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. اور پھر طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ان تعمل بطاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرنا، پر عمل کرنا، علی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، ترجو ثواب اللہ، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، وان تترک معصیت اللہ، اور اللہ کی معصیت کو، نافرمانی کو ترک کرنا، علی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے، تخاف عقاب اللہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں یہ چیز کروں گا تو مجھے اس پہ سزا ملے گی. تو اب دیکھیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انما سموا متقین لانہم اتقوا ما لا یتقی، یعنی وہ ایسی چیزوں سے بھی ڈرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے جن سے عام حالات میں نہیں بچنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اسی لیے آقا جہاں نبی مکرم نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز سے جو آپ کو شک میں مبتلا کر دے اس چیز کی طرف چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں مبتلا نہ کرے. اور یعنی اب دیکھیں کہ تقوی کی بے شمار قرآن میں آیات موجود ہیں، وہ وہاں آپ تفصیل سے ان تقوی سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. جگہ جگہ پہ یعنی تقوی کا تذکرہ ہوا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہے،
تو وہ روزے کی مشقت کو کم کرنے کے لیے یعنی یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یعنی چند گنے چنے روزے۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت میں جو ہے وہ بڑی آسانیاں ہیں۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ دلاؤ، یسروا ولا تعسروا، پھر یعنی آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگیاں نہ پیدا کرو۔ پھر قرآن میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز مانگتا ہے انسان سے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں رکھی ہے۔ اور پھر فقہ کا قاعدہ ہے کہ المشقہ تجلب التیسیر، یعنی جب مشقت ہوتی ہے تو اس کے بعد آسانی آتی ہے۔ الامر اذا ضاق اتسع، جب کوئی بھی کام جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے پھر اس میں وسعت آتی ہے۔ تو جب کوئی چیز یعنی مشقت اور مشکل میں پہنچتی ہے تو اسے آسانی بھی ہوتی ہے۔ انما العسر یسرا، یعنی جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں انسان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، جہاں تکلیف ہے وہاں سہولت بھی ہے۔ تو یہاں پر فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے تو پھر وہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھائے۔ اب دیکھیں کہ بیمار بھی ایسا جو یعنی مرض بڑھ جائے یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، چونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہے، یا اگر ایسی بیماری ہے کہ یعنی جس سے آپ کی ہلاکت واقع ہو جائے۔ لیکن اگر آپ عام یعنی جیسے گھر میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس حالت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یعنی ہر حالت میں یعنی مسافر اور مریض کے لیے یہ گنجائش موجود ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ چونکہ ایک موقع پہ جب بعض صحابہ کرام سایہ کر رہے تھے ایک شخص پر، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ یعنی مشقت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزے سے ہے، تو فرمایا ہاں، تو اس وقت یہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اگر انسان اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو یہ جو آخری یعنی حصہ ہے آیت کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ رعایت کا ذکر کیا گیا کہ وہ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں کسی فقیر یا مستحق کو جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں یہ یعنی خاص قسم کی رخصتیں دی ہیں، ان سے بھی فائدہ انسان کو اٹھانا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کا سبق یہ ہے ہمارے لیے اور درس یہ ہے کہ ہم پورا سال اسی طرح گزاریں جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں گزارا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو اگر اس دنیا میں گزاریں گے تو آخرت کی زندگی پھر ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ریمائنڈر کے طور پر اس شوال کے مہینے میں یعنی آپ 6 روزے جو ہیں وہ مسنون ہیں، تو ان روزوں کو بھی رکھنا چاہیے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔